إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حضرات، میرے نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بچوں، آواز سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اسلام سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے فخر سے کہیں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کے دین کو مانتا ہوں، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں اور امتی ہوں۔ آدمی کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں۔ کئی لوگوں سے میں ملا، انہوں نے نام رکھا، کسی نے انیل رکھا، کسی نے کچھ رکھا، تو میں نے کہا کہ آپ تو مسلمان ہیں؟ بولا نہیں ایسے نام رکھ دیے ہیں ماں باپ۔ تو یہ بزدلی ہے، آپ بزدل ہیں۔ اللہ کے دین کو آپ ظاہر کرنا نہیں چاہتے، اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا خانسار نے کتنا چھپایا اپنا، لوگ جانتے بھی نہیں تو بولتے خانسار ہے، لیکن جب بعد میں پتہ چلا مسلمان ہے تو سارے لوگ دشمن ہو گئے۔ تو مسلمان نام سے ہی لوگ دشمنی کرتے ہیں، اور اسلام سے دشمنی کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں۔ کیسے دشمنی نہیں کریں گے جبکہ اسلام کے علاوہ دین کہتے ہیں شراب پیو، ننگے بدن ناچو، بازار میں ننگا نکلو۔ اسلام کہتا نہیں بھائی شراب مت پیو، یہ آپ کے ہیلتھ کو ڈیمیج کر دے گا اور بہت سارے فساد پیدا ہوں گے۔ اللہ عورت سے کہتا ہے کہ عورتیں پردہ کرو، تو اسی لیے اسلام سے نفرت ہے۔ اسلام حجاب کا حکم دیتا ہے، بے راہ روی، زنا سے، ولا تقربوا الزنا، اسلام زنا سے روکتا ہے، اسی لیے دشمنی ہے۔ اسلام گالی گلوچ کرنے کو نہیں بولتا، وقولو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ آپ کی جو کنورزیشن ہے، آپ کی جو ٹاکنگ ہے، وہ اچھی بادب ہونی چاہیے۔ ایک دم گھٹیا قسم کی لینگویج، باڑا پوڑا اپریڈا، ایسی ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے ان کو دشمنی ہے اسلام سے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے فری مارکیٹ ہے، جو چاہے کرو، جہاں چاہے گھومو۔ تو اسلام سے دشمنی ہر زمانے میں رہی ہے، ہمیشہ رہی۔ دوستو عزیزو، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، مرتے دم تک ہم مسلمان ہیں۔ کلمے سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، آپ کو فخر ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتا ہے۔ آپ اور ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ تو ابھی ذی الحجہ کے مہینے کے آخری دن ہیں، ابھی 6-7 دن میں محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ میں نے چاہا کہ کچھ باتیں
اسی موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے میں کہہ دوں، 20 منٹ کا ٹائم اور ہمارے پاس ہے۔ جمعے کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے۔ مجھے بھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ لوگ فی 50 منٹس جمعے کا خطبہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں گئی۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا لمبا خطبہ نہیں کیا۔ جمعے کے خطبے میں جو لوگ آتے ہیں وہ شارٹ بریک میں آتے ہیں، جو امپلائیز ہیں، میلز بریک جو ہوتا ہے اس میں آتے ہیں، بچے اسکول سے پرمیشن لے کے آتے ہیں۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے 50 منٹس خطبہ دیں گے تو کیسے ہوگا؟ تھوڑے متولی امام صاحب کو یہ دیتے ہیں، دیکھو 50 منٹ سے پہلے ممبر سے نیچے نہیں اترنا، تمہیں وہاں کھڑ کو رہنا، تمہیں بولتے رہنا، لوگ آتے رہیں گے۔ ارے پہلے جو آنکھوں بیٹھے ان کا کیا ہوگا؟ پہلے جو لوگ آنکھوں بیٹھے ہیں، نہیں انہوں آدھا گھنٹہ دیر سے آتے، انہوں آئے تک تمہیں ممبر پوچھ رہا ہو۔ سبحان اللہ، ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 منٹس کا بھی خطبہ نہیں دیتے تھے۔ یہ نادان ہے، پاگل ہے جو 50 منٹس خطبہ دیتے ہیں۔ تو خطبہ شارٹ ہونا چاہیے، اسی لیے حدیث میں بتایا گیا عقل والا وہ ہے جس کا خطبہ شارٹ ہوتا ہے، نماز لمبی ہوتی ہے۔ شاید آج کسی مسجد میں بھی آپ دیکھ لیں ایسا نہیں ہوتا ہے، خطبہ لمبا ہوتا ہے، نماز مختصر ہوتی ہے۔ تو مختصر آدھا گھنٹہ بہت زیادہ ہے، یا آدھا گھنٹہ تو بہت زیادہ، اس سے زیادہ خطبہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ باتیں آپ سے محرم کے مہینے کے تعلق سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے پاس مہینوں کی جو تعداد ہے 12 منتھس ہے۔ انگریزی میں بھی مہینے 12 ہیں۔ 13 مہینہ آپ کے پاس ہے کوئی؟ دسمبر کے بعد تو ان کے پاس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے بعد ہمارے پاس سال میں کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ نئے سال کا مہینہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ کہا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تبھی سے اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا، اللہ نے لکھ دیا سال کے 12 مہینے۔ یہ سال کے 12 مہینے بہت پہلے اللہ نے لکھ دیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 منتھ ایسے ہیں جو ہولی منتھ کہلاتے ہیں، مبارک مہینے، حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں جو اللہ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں۔ اس میں سے 3 مہینے کنٹینیوسلی آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ یہ 3 مہینے کنٹینیوسلی آتے ہیں، اور ایک مہینہ ہے جو الگ آتا ہے، رجب، ورجب مضر، رجب کا مہینہ بھی ہولی منتھ میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے چل کر کہتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے میں ظلم نہ کرو۔ تو اچھا، محرم کے جو مہینے ہیں اس میں ظلم نہیں کر کو، بعد میں ہمیں ظلم کر لے سکتے کہ اب یہ محرم کا مہینہ گزر گا، سفر کا مہینہ گیا، اس میں ہمیں ظالم بن جا سکتے۔ اللہ بولا خالی یہ مہینہ میں نکو کرو، بعد میں کر سکتے۔ جیسے بولتے نہیں لوگ میں روزے سے ہوں، افطار کے بعد تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ ارے تمہیں روزے سے رہو، روزے سے نہیں رہو، محرم کے مہینے میں رہو تو آپ کو ظلم سے رکنا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینوں کا احترام کرو۔ اس مہینے میں اپنے بچوں کے ساتھ اچھے رہو، بیویوں کے ساتھ اچھے رہو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات بھول جاؤں، میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابھی یہ جو ہمارا جو فیملی سسٹم ہے بہت گڑبڑا گیا ہے۔ روزانہ کتنے لڑائی جھگڑے خاندان کے، 4 مہینے شادی ہو کے نہیں ہوتی، شروع گڑبڑ، نکاح پڑا کے آ کے آتا، 4 مہینے کے بعد فون آتا، فون آتے ہی میں سمجھ جاتا سم تھنگ کیا کہ ہوگا۔ شروع ہمارے نوشو ایسا کرتے ہیں، نوشو بولتے ہیں ہماری بیوی ایسا کرتی۔ ارے آدمی شادی کرتا ہے سکون سے جینے کے لیے، آدمی سکون سے جی۔ ایک صاحب آئے، آ کے بولا دیکھیے شیخ، ہماری امی کی عمر 45 ایئرس 50 ایئرس ہے۔ میری بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ ایسا تو نہیں کہ میں کچھ بول رہا ہوں آپ اپنے تلے آٹ رہے ہیں، ایسا تو نہیں نا؟ اچھا، تو بولتے ہیں کہ 45 50 ایئرس ہماری امی کی ہے، ہم لوگ جوان ہو چکے، بچے جوان ہو چکے، 25 سال 20 سال۔ تو بچے کمپلینٹ کرتے ہیں
ہمارے ابا ابھی بھی ہمارے امی کو پنشمنٹ دیتے. کیا پنشمنٹ؟ کیا بھی کھانا جلدی نہیں پکا، کھارا ہو گیا، زیادہ مرچی ہو گیا، امی باہر کھڑنا، ڈور کے باہر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑا دے رہتے. چھوٹے بچہ کلاس روم کے باہر کھڑا دے نہیں. 50 سال کی عورت، تمہاری بیوی 50 سال کی ہے، 45 ایئرس کی ہے، یہ ایج میں تم انہیں پنشمنٹ دے رہے ہو. جاؤ جی باہر جا کو کھڑو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی اللہ کی، آدمی کے لیے اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. 50 سال جس نے تمہارے بچوں کو جنا، شادی کے بعد سے تمہارے بچوں کو جنم دیا، اپنے سینے سے تمہارے بچوں کو دودھ پلایا، اور 50 سال تک کچن میں تمہارے لیے کھانا بناتی رہی، تمہارے کپڑے دھوتی رہی، ویسے بیوی کی تم ایسے عزت کرتے ہو؟ ارے آنکھوں میں سجا لو تو بھی کم ہیں ایسی بیوی کو. اپنی بیویوں کی قدر کرو، اپنی بیویوں کو قدر کرو. جس دن تمہاری بیوی آنکھ بند کر لے گی نہیں، برتن میں کھانا نہیں آئے گا، تب سوچا رہے ہماری گھر والی کتنی اچھی تھی. تب سوچ کو بھی کیا بھی فائدہ نہیں، تب سوچ کے بھی کیا بھی فائدہ نہیں ہے. جب تک بیویاں ہیں ان کی قدر کرو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یا حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد بھی یاد کرتے رہے ام المؤمنین خدیجہ کو. اسی طرح میں جو عورتیں ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے شوہروں کی عزت کریں. پہلے مرد ظلم کرتے تھے، اب عورتیں ظلم کرتے ہیں. ایسا بھی ہے، یہ کامن یہ نہیں ہے، دونوں طرف سے. اور عورتوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مرد گھر کا مین گیٹ ہے. یہ مین گیٹ کلاپس ہو جائے گا تو سارے فتنے اسی مین گیٹ سے آئیں گے. جب تک مرد ہے اس کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے کماتا ہے، تمہارے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، تمہارے لیے محنتیں اور مشقتیں برداشت کرتا ہے، تمہارے لیے پسینے میں دھوپ میں مارے مارے پھرتا ہے کہ میری بیوی بچے سکون سے جیں. جب تک ایک دوسرے کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، یہ گھر آباد نہیں ہوگا. جیسے ہی دونوں میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، سارے بازار میں، سارے محلے میں کہانیاں شروع ہو جاتی گھر کی. انہیں نوشا ایسا کرتا، بہو ایسا کرتی، ارے وہ عورت اس سے کیا کی تعلق آئیں، عجیب عجیب قصے کہانیاں بن جاتی. اچھا رہے تو کیا بھی نہیں، ذرا کیا بھی فرق آ گیا بس قصے کہانیاں بنا دیتے ہیں. اللہ 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 سے ڈرنا چاہیے. عورت اپنے شوہر کی عزت کو لے کر اللہ سے ڈرے، اور مرد اپنی بیوی کی عزت کو لے کر اللہ سے ڈرے، عزت کی حفاظت کرے. کسی کی عزت کو بے عزتی کرنا حرام ہے، حرام. دوستو عزیزو، یہ حرمت کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. یہ محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہمارا ہے. ہمارے پاس ویسے نہیں جیسے انگریزوں کے پاس ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. جب جنوری کا مہینہ آتا ہے، جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہمارا ہر دن ہیپی ہے. ہمارے لیے تو ہر دن ہیپی ہے. جس دن ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، ہم ہیپی. کوئی دن ہمارا ایسا نہیں جس میں ہم غم کے یہ مناتے ہوں، سوگ مناتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، عمر امیر المؤمنین تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ امیر المؤمنین، ہمارے جو خطوط آتے ہیں، جو گورنمنٹ کی جو سرکولر آتے ہیں، اس میں ڈیٹ مینشن نہیں ہوتا ہے. ہم کوئی ڈیٹ انوینشن کریں، کوئی ڈیٹ ہم شروع کریں، سٹارٹ کریں. بولا اچھا کہاں سے شروع کریں؟ صحابہ بیٹھے مشورہ کیا. اچھا کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. بعد میں کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کی ہجرت کے مہینے سے ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ویسے تو سفر کے مہینے میں ہوئی تھی، اس کے بعد والے مہینے میں، لیکن ہجرت کو کرنے کا جو آئیڈیا تھا وہ ذی الحجہ کے مہینے سے شروع ہو گیا تھا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پسند کیا کہ محرم کی پہلی تاریخ ہمارے سال کی، اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہوگی، اور یہیں سے یہ مہینہ ہمارا شروع ہوا. لیکن ایسا بھی ہوا کہ اسی مہینے کے 10 تاریخ کو
حضرت حسین شہید کر دیے گئے۔ تو ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے، جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین مظلوم شہید کیے گئے۔ جتنے لوگ بھی ان کی شہادت میں تھے اللہ ان کو سب کو اپنے اپنے حساب سے پکڑے گا۔ تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھا ہوا، نہیں، سبحان اللہ۔ نواسہ رسول سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہم افسوس کرتے ہیں اور غم کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو شہید کیا وہ ظالم تھے۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، لیکن ہم اس کے بھی خلاف ہیں کہ جب بھی محرم آ جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر سوگ اور ماتم منایا جائے، لوگ اپنے جسموں پر یہ زنجیریں لے کر ماریں اور اپنے جسموں کو لہو لہان کریں، گلیوں میں جلوس نکالا جائے۔ آپ کبھی ٹرپلیکن آ جائیں، ادھر راپیٹا آ جائیں تو آپ محرم میں دیکھیں گے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جلوس نکالا جاتا ہے، گانے والا گاتا ہے، بینڈ والے بینڈ بجاتے ہیں، ناچنے والے ناچتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی تمہیں کئی کو تو بھی ناچتے ہیں، بھائی کیا حضرت حسین کی شہادت پر ناچتے ہو؟ یہ ناچنے کا مقصد کیا ہے؟ آخر تم ناچتے کیوں؟ یہ بینڈ کیوں بجتا ہے؟ تمہارے بابا مرے تو تم ایسے ہی بینڈ بجاؤ گے؟ ہاں، ایسا بجاتا ہے گلو میں؟ کسی کے باپ کے مرنے پر کوئی ایسے بینڈ بجاتا ہے؟ تو اگر ہم اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی تم بجاتے کیوں ہو بینڈ، تو میرا من کرتا ہے کہ جب بھی، ابھی تو ٹائم ہے، محرم کے مہینے سے پہلے میں ان لوگوں سے ملوں جو یہ پروگرام کر بیٹھے ہیں کہ محرم میں جلوس نکالنا ہے، محرم میں بازار میں سڑکوں پر، ہم ان سے فرینڈلی مل کر پوچھیں کہ بھئی تمہارے نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ کسے تم خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ رسول کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے کبھی ایسا جلوس نہیں نکالا، کبھی ایسا بینڈ باجا نہیں نکلا، گلیوں میں کبھی ایسا خوشی نہیں بنائی گئی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ محرم کے یہ جو 10 دن ہیں اس میں خالی رونا، کیا بھی اچھا کپڑا نہیں پہننا، اچھا نہیں کھانا، ایسا تو بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن تک آپ سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی عدت گزارے گی، وہ الگ حکم ہے، لیکن اتنے سالوں سے حضرت حسین کا سوگ منا رہے ہیں اور ماتم منا رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس کو نواسط کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں فرسٹ محرم کو بریانی بنا کو کھائے تو سال بھر بریانی کھاتے رہتے، تو اسپیشل بنانے کو کھانا، ایسا بھی ہم لوگ نہیں بولیں، ایسا بھی نہیں بولیں گے، اس لیے کہ اگر حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم بریانی بنا کے کھاؤ، شربت کی سبیلے لگاؤ، شربت پیو، ایسا بھی ہم نہیں کہیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے عقیدے میں رائج ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ جو گلیوں میں جو علم لگایا جاتا ہے، جیسے کسی شاعر نے کہا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا، کہا کہ میرے 5 لوگ ایسے ہیں جن کو لے کر میں جہنم کی گرمی بجھا دیتا ہوں۔ وہ 5 لوگ کون؟ پنجتن پاک۔ وہ 5 کون؟ پنجتن پاک، جسے کہتے ہیں علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں، اللہ کے نبی کی ذات اقدس ہے۔ بولا کہ یہ 5 رہے تو بس ہے، اب اللہ کی کرم کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجتن پاک علم لگائے جاتے ہیں گلیوں میں، جیسے دوسرے قوم کے لوگ پنڈال بٹھا کر اس کو بٹھاتے ہیں، ویسے ہی ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، وہ پنڈال بٹھا کے علم بٹھاتے ہیں، اور اس موقع پر بعض چیزیں شرک بھی ہو جاتی ہیں، وہاں عود ڈالا جاتا ہے، بتیاں جلائی جاتی ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو لاتی ہیں، وہ علم سے گزارتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ ایک بار بچہ یہاں سے گزر جائے، میرا چھوٹا سا بچہ سال بھر بیمار نہیں ہوگا۔ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ شرک یہی تو ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہا
کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے، علم کے نیچے سے گزرنے سے شفا نہیں ہوتا۔ اور مجوسیوں کی طرح دوسری قومیں سڑکیں برباد کرتی ہیں، ہم اپنے ٹیکس دیتے ہیں، گورنمنٹ روڈ ڈالتی ہے، اس روڈ پہ تم الاؤ کھود کے انگار ڈال کے روڈ برباد کرتے ہو، چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، آگ میں چلتے ہو۔ ارے کسی صحابی نے ایسا کیا، کسی اللہ والے نے ایسا کیا؟ آگ میں آگ ڈال کو دوڑو، ایسے غیروں کو ہم نے دیکھا ہے آگ میں دوڑنا۔ یہ مجوسیوں کی عادت ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسی ساری غلط چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں۔ آپ جب محرم کا مہینہ آئے تو اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ پوچھیں شیخ یہ سب ہمیں نہیں کرتے نا، کئی کو تمہیں بولتے ہیں۔ ہم آپ کو اس لیے بولتے ہیں کہ آپ روکیں، اپنے دوست و احباب کو سمجھائیں، تو اپنے دوست و احباب کو سمجھائیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو 1% بھی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آخری بات جو میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس محرم میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ روزہ رکھیں کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ صرف 10 محرم کو رکھ سکتے ہیں تو صرف 10 محرم کو رکھیں، آپ کے پاس اتنی ہی طاقت ہے کہ 10 محرم کو، وہ بھی یہاں کے حساب سے رکھنا۔ آپ بولنے نہیں وہاں دکھتا، وہاں کے محرم وہاں کے حساب نہیں، آپ یہاں کے حساب سے جب بھی آپ کا موقع پڑے آپ 10 محرم کو آپ روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ مدینے کے یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اس لیے ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ارے تم روزہ رکھتے ہو، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی نے زیادہ کمپل نہیں کیا، زبردستی نہیں کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ لیکن جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال انتقال ہونا تھا، اللہ کے نبی نے اس سال کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، 9 محرم 10 محرم۔ ایسا کیوں اللہ کے نبی نے کہا؟ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو 9 اور 10 2 دن روزہ رکھیں، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں 9 10 11، یعنی 9 اور 10 کو رکھوں گا، نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کو رکھوں گا، تو 11 کو رکھنے والی روایت صحیح نہیں ہے۔ آپ رکھیں تو 9 اور 10 کو رکھیں گے، 9 محرم 10 محرم، نہیں ہیں تو صرف 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ آپ کے معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ محرم میں ہم ایسے کام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ یہ جو غلط تصورات لوگوں میں ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنا، عورتیں سر کو بال کو تیل نہیں لگانا، اچھا نہیں کھانا، یہ سب جاہلیت کی رسمیں ہیں، جاہلیت کے عقائد ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے بیٹھے ہیں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے رزق و روٹی میں برکت عطا فرما، قناعت کی روزی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بچے ہیں جو جاب کی تلاش میں ہیں، نوکریوں کی تلاش میں ہیں، یا اللہ انہیں اچھا سا بزنس مین بنا دے، اچھا سا جاب عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بچے ایسے ہیں جو جوان ہو چکے ہیں، بچیاں ایسی ہیں جو جوان ہو چکی ہیں اور رشتے کی تلاش میں ہیں، یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما، صالح مرد عورتوں کو عطا فرما، صالحہ عورتیں نیک مردوں کو عطا فرما۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے، یا اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں جنگوں کی حالتیں ہیں اور موحدین پر، مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے، پریشان ہیں، یا اللہ وہاں امن و سلامتی عطا فرما۔ آمین۔
اللہ تعالیٰ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔